بیرسٹر شہزاد اکبر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس کی تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پہلی خبر ہی وہ ہے ہمارے پاس، بہت ہی شاکنگ نیوز ہے، اور جتنا بھی افسوس کیا جائے قابل مذمت ہے، اور لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے حملے ہوں یا کسی کی جان لی جائے یا جان لینے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال شہزاد اکبر صاحب پہ جی آج صبح، یعنی کہ اس وقت میں برطانیہ میں بیٹھا ہوں، تو برطانیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 24 دسمبر کو صبح فجر کے وقت، فجر کے بعد جی یہاں پہ ان کے گھر میں، کیمبرج گھر ہے ان کا، تو وہاں پہ ایک نوجوان آیا ہے اور 25-30 سال عمر بتائی جاتی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب سے میری اپنی بات ہوئی، تو میں اس لیے آپ کو جو اے ٹو زی بات ہے، جو ایگزیکٹلی شہزاد اکبر صاحب نے جو بتایا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ایک لندن سے کچھ فاصلے پہ وہ رہتے ہیں، اور ان پہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے حملہ۔ اس وقت کوئی کیمیکل یا تیزاب ٹائپ چیز ان کے چہرے پہ پھینکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو شہزاد اکبر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً صبح 8:05 پہ جو ہے وہ گھر کا دروازہ جو ہے وہ بیل ہوئی ہے، ناک ہوا ہے، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ میں جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے وہ کوئی 8:15 کے قریب ہے۔ 8:15 پہ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع آفتاب، تو اس لیے اس وقت اندھیرا تھا۔ یوں سمجھ لیں آپ، یہ پاکستان کا وقت نہ تصور کریں، یہاں پہ سورج 8:15 طلوع ہوتا ہے، تو طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ ایک دروازہ نوک ہوا، اور وہ گئے ہیں باہر، اور نیند کی حالت میں، نیند کی حالت میں وہ کہتے ہیں میں باہر گیا ہوں، تو جو بھی کھڑا تھا ایک بندہ نقاب پوش، اس نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور صرف ان کو چہرے کو نشانہ بنایا، اور چہرے کو نشانہ بنا کے اور اس دوران وہ گر گئے شہزاد اکبر صاحب خود، وہ کہتے ہیں میں نیچے گر گیا، اور چونکہ میں اتنا ہوش نہیں تھا، کیونکہ نیند کی حالت میں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اتنی الگ صبح۔ وہ تو انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا کہ کوئی ایمرجنسی میں کیوں اس طرح ناک کر رہا ہے، خدا نخواستہ کیا ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذرا تو نارمل وے میں دروازہ کھولا تھا، لیکن آگے یہ حملہ آور موجود تھا، اور انہوں نے اچھا خاصا ان کو نقصان بنایا چہرے کو، اور کہتے ہیں میں گر بھی گیا تو مجھے انہوں نے لاتیں نہیں ماری، ٹھڈے نہیں مارے، بلکہ انہوں نے صرف چہرے کو نشانہ بنایا اور زخمی کیا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا جی وہاں سے۔ اور پھر ایک یہ بھی کہ شاید کس موبائل سے اس نے پھر آ کے تصویر بھی لے کے گیا ہے کہ میں نے جو بھی حشر کرنا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا میرے ساتھ۔ اس کے بعد پھر سارا دن وہ ہاسپٹل رہے ہیں، اور تقریباً 6-7-8 گھنٹے ہاسپٹل میں رہے ہیں، اور ان کا جو ابتدائی جو رپورٹ ہے انہوں نے بتایا کہ فریکچر آیا ناک کی ہڈی پہ، ناک کو ہے، اور جبڑے پہ، یہ 2 جگہ پہ ان کو چوٹ لگی ہے، اور فریکچر ہے ناک کی ہڈی میں۔ تو اس کے بعد پھر اب لندن پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، تفتیش شروع کر دی ہے، اور یہاں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے جی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی طرح کا نہیں ہے کہ FIR درج کی اور اس کے بعد بندے اٹھا لیے۔ یہاں پہ وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ ایویڈنس کلیکٹ کیے انہوں نے، فورینزک ایویڈنس، کرائم سین کو انہوں نے مکمل طور پہ کیا ہے، کارڈن آف کیا ہوا ہے، اور ان کے گھر میں بھی پولیس اور ساری سیکورٹی موجود ہے۔ تو یہ صورتحال ہے شہزاد اکبر صاحب کے معاملے میں۔ تو اب آتے ہیں ذرا یہ معاملات کیوں خراب ہوئے، کیسے ہوئے، اور شہزاد اکبر صاحب کیا کس نے ہوگا۔ ابھی تو یہ تو لندن پولیس بتائے گی کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی اور تفتیش آگے بڑھے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور حملہ آور کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کے گھر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، اور جس گلی میں ہیں وہاں پہ بھی کچھ فوٹیج موصول ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی ان کو یہ فوٹیج موجود ہے جی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ قابل شناخت ہے یا نہیں ہے، یہ ظاہر ہے آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ اب آتے ہیں ذرا معاملات کس طرف ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے اس پہ رد عمل دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کہا گیا ہے
پہلے تو ذرا وہ میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جی چند دن پہلے DGISPR نے پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر کے بارے میں کہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج صبح UK کیمبرج میں بیرسٹر شہزاد اکبر کے گھر پر قاتلانہ حملہ کروا دیا گیا، اور یہ انہوں نے آج تحریک انصاف نے کہا ہے جی۔ اور اس کے بعد تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے خبر بھی بتائی کہ برطانیہ میں شہزاد اکبر پر قاتلانہ حملہ، زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، اور یہ ساری صورتحال انہوں نے کہا کہ قاتلانہ حملہ کروایا گیا بیرسٹر شہزاد اکبر کے گھر پر، ان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا۔ 25-30 سالہ حملہ آور نے مسلسل ان کے چہرے پر مکے مارے، جس سے ان کی ناک اور جبڑا فریکچر ہو گئے اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جی۔ اور اس کے بعد ایک اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ 18 نومبر کو جی عاصم منیر صاحب کی حکومت کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر شہزاد اکبر کے خلاف دھمکیاں دی۔ 4 دسمبر محسن نقوی نے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے ملاقات کی اور مبینہ طور پر شہزاد اکبر کی حوالگی کی درخواست کی۔ 7 دسمبر کو محسن نقوی برطانیہ پہنچے اور 24 دسمبر برطانیہ کے شہر کیمبرج میں بیرسٹر شہزاد اکبر کو ان کی رہائش گاہ پر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ شہزاد اکبر پر ہونے والے اس حملے کا ذمہ دار کون ہے؟ تحریک انصاف نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ اب اس کے پیچھے کون ہے، انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بولنا چاہیے، تول کر بولنا چاہیے، احتیاط کر کے بولنا چاہیے، اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے۔ تو اب DGISPR نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہ سنی تھی، اور اس میں جیسے ہی شہزاد اکبر صاحب کی اور میری اور عمران ریاض صاحب کی یہ تصویر اور وہ چل رہا تھا، تو اس پہ انہوں نے کافی حقارت کیا تھا اظہار، اور لائیو پریس کانفرنس تھی، اور اس چیز کو سب نے رپورٹ کیا بعد میں کہ یہ معاملہ اس حد تک جو ہے وہ معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے، اب تفتیش سے پتہ چلے گا کہ ایک اور کہ کون ہے کون نہیں۔ ایک اور بھی ہے ریفرنس دیا جا رہا ہے، اس کی بھی طرف آتا ہوں۔ یہ تو DGISPR ہے، تو بریگیڈیئر محمود صاحب ہیں، بہت 98 ایئرز اولڈ، 98 سال ان کی عمر ہے، تو انہوں نے بھی DGISPR کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں پچھلے دنوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اجلاس چل رہا تھا اس کے دوران، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ DGISPR جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گئے ہیں اور ان کو کیوں لگا دیا ہے، اور یہ فوج کی ترجمانی ایسے کرتے ہیں جیسے خدا نخواستہ یہ پوری قوم کے اپوزیشن ہوں۔ تو یہ DGISPR صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ پھر بعد میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ بشرا بی بی کے بارے میں اقوام متحدہ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا تفصیل سے اسٹیٹمنٹ ہے، اور اگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو کی جا رہی ہے یہ مقدمہ بنتا جا رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، ہمارا کام ہے خطرات سے آگاہ کرنا، اور گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی۔ تو اقوام متحدہ کی طرف سے یہ خبردار کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو انتہائی نامساعد اور غیر انسانی سلوک کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بشرا بی بی کی صحت کی حفاظت کرے اور انسانی وقار کے مطابق نظر بندی کے جو سچویشن ہوتی ہے، نظر بندی میں بھی جو حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کریں، اور نظر بندی کے دوران ان کو ایسے ماحول دیا جائے کہ جو ایک قیدی کی کو چاہیے ہوتا ہے اور ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فی الحال اڈیالہ جیل میں قید بشرا بی بی، اور بشرا بی بی مبینہ طور پر انہوں نے کہا ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو قید کیا ہوا ہے، اور ایک چھوٹے اور ہوا کے بغیر سیل میں قید کیا ہوا ہے، اور جسے جہاں پہ گندگی ہے اور زیادہ گرم اور کپڑوں اور چوہوں سے بھی کئی دفعہ متاثر کیا جا چکا ہے، جو چوہے چھوڑے گئے تھے جی۔ اور مبینہ طور پر بجلی کی کٹوتی جو ہے، بجلی کی جو سپلائی ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے، اور سیل کو اندھیرے میں ڈبو دیا جاتا ہے، اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اور پینے کا ناپاک پانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، گندا پانی دیا جاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ مرچ مسالے ڈال کے سالن میں دیے جاتے ہیں کھانے میں، تاکہ وہ کھانے کے قابل نہ رہیں، اگر کھائیں تو ان کی طبیعت میں گڑبڑ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی تقریباً 15 کلو وزن ان کا کم ہو چکا ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ بشرا بی بی کا وزن 15 کلو کم ہو چکا ہے، اور بار بار جو انفیکشن ہوتی ہے، بے ہوش، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں،
اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے مزید طبی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ اقوام متحدہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ دانتوں میں جو ہے وہ دانتوں میں انفیکشن ہے. نظر بندی کے پہلے جو پیریڈ میں عرصے کے دوران آلودہ کھانے کے الزامات سے بھی ان کا پیٹ کا جو السر ہے، معدے کا السر ہے، وہ بڑھ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی نمائندہ نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کے حالات کم از کم بین الاقوامی معیارات سے بہت نیچے ان کو رکھا گیا ہے. جو بین الاقوامی معیار ہے قیدیوں کو رکھنے کا، اس سے بھی بہت نیچے ان کو رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیدی کو شدید گرمی، آلودہ خوراک یا پانی یا ایسی حالتوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے جو موجودہ طبی حالات کو بڑھا دیں، ان کے مرض کو بڑھا دیں. لیکن بشرا بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اقوام متحدہ کی نمائندہ نے کہا کہ پاکستان کو یاد دلایا کہ حراست کے دوران اور مقامات کو نظر بندوں کی عمر، جنس اور صحت کے حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی قیدیوں کے ساتھ جب آپ سلوک کرتے ہیں تو آپ ان کی عمر کا بھی دھیان رکھیں گے، آپ ان کی جنس کا بھی دھیان رکھیں گے، آپ ان کی جو ہے ایک بنیادی تقاضا ہے، ان کو ایسی سزا آپ نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے جائیں. اور جی اس کے بعد ہے کہ آگے جنس اور صحت کے مطابق بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ بشرا بی بی کو اکثر دن میں 22 گھنٹے سے زیادہ کے لیے اور بعض اوقات میں 10 دن سے زیادہ مدت کے لیے ورزش، پڑھنے کے مواد، قانونی مشاورت، فیملی وزٹ یا ان کے ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی جاتی. اور ایڈورڈ نے کہا ہے کہ جی حکام کو یقینی بنانا چاہیے کہ عمران خان بشرا بی بی کے پاس اپنے وکلاء سے بات چیت کرنے اور خاندان کے افراد سے ملاقاتیں کرنے کا امکان ہے، اور اپنی حراست کے دوران بامانی انسانی رابطہ ہونا چاہیے. اور یعنی کہ فری ماحول میں ان کو موقع دیا جانا چاہیے، اپنے وکلاء سے ملیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں. تو یہ ان کو فری ہونا چاہیے، جو عالمی قوانین ہیں یہ اس کا تقاضا ہے. اور اسپیشل رپورٹر نے یہ بھی کہا کہ جس قسم کی تفصیلی اقوام متحدہ کے جی نمائندہ خصوصی نے یہ بھی کہا کہ اس قسم کی طویل تنہائی نفسیاتی پریشانی کو بڑھاتی ہے اور ضروری تحفظات تک جو ہے وہ رسائی روکتی ہے، اور غیر علاج شدہ طبی ضروریات کے ساتھ مل کر یہ شدید خطرہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی 73 سالہ عمران خان کی اہلیہ ہیں، جنہیں 2018 میں جو ہے 2018-22 میں پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور اب وہ زیر عتاب ہیں اور ان کی اہلیہ کو بھی زیر عتاب رکھا گیا ہے. یہ اقوام متحدہ کا ایک پورا جی ایک کہنا چاہیے پھرلا ہے جو کہ آیا ہے، اور یہ پھرلا پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. اب جی ایک اور خبر، یہ سارا کچھ تو اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے. پی آئی اے کے پچھلے ولاگ میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا پی آئی اے کو بیچا گیا ہے. اب اس کے پیچھے اصل عوامل اور اصل محرکات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ محرکات اور وہ کیا ہیں کہ خبر آنا شروع ہو گئی. ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی جشن بھی نہیں منایا گیا. تو ٹیلی ویژن چینلز پہ خبریں نمایاں ہو گئیں. سما ٹی وی کا میرے سامنے ہے، اور اس میں جی فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا پی آئی اے میں حصہ دار بننے کا اعلان. یہ اب از خود ایک بہت بڑی خبر ہے جی. اس کے بعد یعنی کہ پی آئی اے کی نجکاری یعنی کہ جو بیچی گئی ہے عارف حبیب کو، اس میں فوجی فرٹیلائزر نے حصہ دار بننے کا اعلان کیا. پی آئی اے کے نجکاری اے آر وے کی خبر ہے، پی آئی اے نجکاری فوجی فرٹیلائزر کا بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شمولیت کا فیصلہ. اب یہ جو معاملہ ہے نا جی، یہ اب یہاں سے آ کے خود ہی وہ پکڑے جاتے ہیں. 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، 24 گھنٹے صبر کر لیا جاتا، کوئی 2-4 دن گزر جاتے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر لیا جاتا. اب پہلے فوجی فرٹیلائزر جو ہے وہ اس میں شامل تھا بڈ میں، پھر وہ ایک دن پہلے نکل گیا، اور اس کے بعد کنسورشیم آ گیا جی، عارف حبیب کنسورشیم، اور دوسرا لکی گروپ آ گیا. تو انہوں نے نیلامی دی اور نیلامی ہوئی 135 ارب کی. تو اس کا بھی قضیہ کھلا تھا کہ 135 ارب میں سے صرف 10 ارب روپیہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جائے گا، باقی سارا پیسہ واپس انہی کو مل جائے گا جنہوں نے پی آئی اے خریدا ہے. یعنی کہ واپس پیسہ انہی کو مل جائے گا. کتنا 125 ارب روپیہ واپس مل جائے گا. تو وہی 125 ارب اگر آپ نے ان کو دینا تھا اور صرف 10 ارب روپیہ قومی خزانے میں رکھنا تھا، تو 135 ارب اگر گورنمنٹ خود لگاتی
اس پہ تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے معاملہ ٹھیک ہو جانا تھا. ایک تو یہ ہے 135 ارب کا قصہ. دوسرا پھر فوجی فرٹیلائزر پیچھے ہٹ گئی تھی, نکل گئی تھی بڈ سے 2 دن پہلے, لیکن بڈ میں حصہ نہیں لیا. آتے مقابلہ کر لیتے, اس میں کیا حرج تھا, لیکن انہوں نے وہ اپنے کاغذات وڈرا کیا. وڈرا کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ ہوگا پی آئی اے میں. تو یہاں سے لگتا یہی ہے کہ عارف حبیب صاحب جو ہیں وہ تو ایک بہانہ ہے, اور اصل جو ہے وہ ساری بولی میں وہ کوئی اور دلہا میاں ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, جو کہ سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کے یہ پی آئی اے کی جو ہے نچکاری میچیور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ فوجی فرٹیلائزر نے خود میدان میں نہیں آئے, بلکہ پیچھے بیٹھ کے, اور جب یہ عارف حبیب اینڈ کمپنی نے لے لیا. اچھا, یہ عارف حبیب لیتا یا لکی گروپ لیتا, تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہونی تھیں. ہر 2 صورتوں میں فوجی فرٹیلائزر نے آنا تھا, لیکن بے صبری کا مظاہرہ کیا بے وقوفوں نے. اگر تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو 2-4 دن گزر جاتے, 2-4 ہفتے گزر جاتے, تو اس کے بعد آ جاتے کہ جی عارف حبیب کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے, ہم بھی اس میں آ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع پہ فوجی فرٹیلائزر کا کہنا ہے کہ ہم اس کنسورشیم کا حصہ بنیں گے جنہوں نے پی آئی اے خریدا ہے. تو پیچھے جو ریکارڈ ہے آفیشیل, کیا اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہے یا پھر نہیں ہے. تو